بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ چہار سو عرب کے جو اندھیرے تھے ان کو روشنی بخشی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں اور قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ ربیع الاول میں تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اس کے بجائے ہم عید مناتے ہیں، اور وہ شخص جو ان بدعات میں شامل نہیں ہوتا ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عاشقان رسول نہیں ہے، حالانکہ عشق کا جو جذبہ ہے وہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ عمل سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اس طریقے سے ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو بات یقیناً ثابت ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ ہمیں عشق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کبھی یہ کنسیپٹ آپ کو ملا کہ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے؟ ایسا کہیں نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ کسی بھی حدیث کی کتاب، کسی بھی تاریخ کی کتاب سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ عید میلاد صحابہ کرام کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے منایا ہو۔ اور اس بات سے بھی اختلاف نہیں ہے، آپ عید میلاد النبی منائیں، آپ خوشی منائیں، لیکن اس بات کا بھی خیال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ آپ خوشی منا سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے منا سکتے ہیں، آپ خوشی منا سکتے ہیں، نماز پڑھ کر منا سکتے ہیں، یا دیگر وہ چیزیں جو شریعت کے مطابق شریعت کی حدود کے اندر آتی ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن روڈوں کو بند کرنا، روڈ بلاک کرنا اور اتنے بڑے جلسے، اتنے بڑے جلوس، اور جس سے عام عوام پریشان ہو رہی ہے،
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ دیکھیں، آپ روڈوں کو بلاک کر کے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو رہے ہیں یا دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ کی جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ لائٹنگ بھی ایسی ہے کہ جس میں آپ کنڈوں سے لائٹنگ لگا رہے ہیں، یعنی آپ بجلی چوری کر کے آپ اپنی گلیاں سجاتے ہیں، اور بجلی چوری کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی مہینے میں یاد رکھیے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت جو چیزیں چھوڑ کر گئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے پیچھے دو چیزیں ہیں، قرآن کریم اور سنت رسول۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ یہ ان دو چیزوں پر عمل کر کر ہم عاشق رسول بھی بن سکتے ہیں اور ہم سچے اور پکے مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ کے یہ جلوس، یہ ریلیاں آپ کسی کے مقابلے میں نکال رہے ہیں تو پھر بھرپور نکالیں، اور اگلے سال مزید لوگوں کو جمع کریں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنی میجورٹی شو کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا یہ سوچتے ہیں کہ یہ میلاد کے جلوس یا یہ ریلیاں آپ نبی کی عشق میں نکال رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں پیٹرن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پیٹرن کو اس طرح سے چینج کریں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں پر ان کو پریشان کریں۔ عمومی یہ رویہ دیکھا گیا ہے 12 ربیع الاول کو مختلف جگہوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جس سے بچے جمع ہوتے ہیں، اور یہ بچے جمع ہو کر ایک جلوس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کسی دوسری کمیونٹی کے مقابلے کے اندر اپنی میجورٹی کو شو کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو اپنے گمان کے اندر آپ مزید اس کو بڑھائیں، لیکن اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں تو نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں، قرآن مجید میں تمام تعلیمات موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جتنے صحابہ کرام نے اس طریقوں کو بتایا ہے وہ سارے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان پر عمل کریں، نمازوں کو ادا کریں، صدقات ادا کریں، لوگوں سے اچھا سلوک رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بات کیا کرتے تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں آپ اپنی زندگی میں لائیں، آپ حقیقی طور پر عاشق رسول کہلائیں گے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام چیزیں کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روز قیامت شفاعت سے بہرامند فرمائیں گے اور حوض کوثر پر ہمیں پیالہ نصیب فرمائیں گے۔ آج کی یہ بات ختم کرتے ہیں علامہ اقبال کے اس شعر پر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔